تبلیغی جماعت یہاں پر آئی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں کا ہونا یہ ہمارے لیے بڑی خیر کی اور بڑی برکت کا باعث ہے۔ اپنے کارگزاری کی تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج اگر یہ دین زندہ ہے، مساجد، مدارس، خانقاہیں آباد ہیں، تو برکت تبلیغ کی ہے، یہ ساری محنت ان لوگوں کی ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے مولانا الیاس رحمہ اللہ کے ذریعے اگر یہ دعوت کا میدان نہ سجایا جاتا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جنید جمشید جیسے لوگ کہ جو کبھی لیاقت امپوزیم میں وہاں پر اسے بلایا گیا کہ آئیں دو چار باتیں کریں، جب سر پہ پگڑی اور چہرے پہ داڑھی تھی، وہاں پر لیاقت جمنیزیم پہنچا، جب مائک ہاتھ میں لیا تو جنید جمشید کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے، وہ رونے لگ گیا، اس کی ہچکی بن گئی، بڑی تسلی دی، سہارا دیا۔ روتا کیوں ہے؟ جنید جمشید کہنے لگا یہ وہی مقام میں اپنے زمانہ جہلیت کو یاد کر رہا ہوں کہ یہ وہی سٹیج تھا کہ جہاں پر میں آیا پینٹ شرٹ پہن کر، میرے سامنے میری امت کی مائیں بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی تھے، اور میں یہاں پر گانا اور موسیقی کے اندر مگن تھا، وہ سارے میرے گانے اور موسیقی پر ناچ رہے تھے۔ اب جب میں اس ماحول میں آیا، اللہ نے مجھے ہدایت دی، ان تاریکیوں سے نکالا، ایمان کی روشنی میں کھڑا کیا۔ آج جب میں مائک لے کر یہاں پہ کھڑا ہوا، وہ منظر میرے سامنے آیا، میرے دل سے یہ تکلیف دہ صدا نکلتی ہے کہ جنید کر رب کے ہاں کیا منہ لے کر جائے گا، پیغمبر کو کیا منہ دکھائے گا کہ تو امت کی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو نچواتا رہا۔ یہ تصور ہے کہ جس نے مجھے رلا دیا، میں کانپ گیا، میری حالت غیر ہو گئی۔ یہ تبدیلیاں کیسے آئیں؟ اسی تبلیغ کی برکت سے آئیں۔ سید انور کو دیکھیں، انضمام، بڑے بڑے لوگ ہیں، میں اب نام گنواتا چلا جاؤں تو بڑا وقت لگ جائے گا، بڑی دنیا اللہ نے کیا، وہ شر سے نکلے، خیر کے اندر آئے۔ تو یہ محنت، کوئی 3 دن کے لیے نکلا، کوئی 40 دن کے لیے نکلا، کوئی سال کے لیے نکلا، کوئی زندگی پوری دے کر نکل گیا، یہ ہے اصل کامیابی، یہ اصل وہ محنت تھی۔ کاش میں اس کے اندر جڑ جاتا، آپ جڑے رہتے۔ کیوں؟ اللہ کے قرآن میں کتنی تفصیلات موجود ہیں، بارکہ تفسیر میں جانا نہیں چاہتا۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے، اور امر بالمعروف کا یہ ادنا درجہ اس ذہن میں رکھیے گا، یہ تبلیغ امر بالمعروف کا ادنا درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ قوت نافذہ، وہ امر بالمعروف جب آپ کے ہاتھ میں اقتدار ہو، اسلام قائم ہو اور آپ لوگوں پر اللہ کے دین کو نافذ کریں، ظاہر ہے اس کے لیے بڑی محنت لگے گی، بڑی قربانی لگے گی، بڑی جانیں لگیں گی، تب جا کر وہ انقلاب آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے افرادی محنت، افرادی قوت، لوگوں کو تیار کرنا، یہ کیسے ہوگا؟ یہ اسی محنت کے ذریعے ہوگا۔ آپ یوں سمجھ لیں آج کا دور یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے مکی مدنی دور میں سے یہ مکی دور ہے کہ مکی دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، اور مکی دور میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے افراد پر محنت کی، افراد سازی کی، جماعت تیار کی، تب جا کے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ آج پھر اسی نہج پر محنت کی ضرورت تھی، اللہ نے افراد پیدا کر دیے جو فردن فردن ایک ایک سے ملاقات کرتے ہیں۔ لوگ انہیں کہتے ہیں تم گھر کیوں چھوڑتے ہو، بیوی بچے کیوں چھوڑتے ہو؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، کیمرہ لگاؤ، بیٹھ جاؤ، پوری دنیا تمہاری بات سنے گی۔ لیکن اللہ کا اپنا نظام ہے، اگر یہ سوشل میڈیا اور اس کے تمام ذرائع کسی بھی اعتبار سے اس قابل ہوتے کہ ان کے ذریعے دین پھیلایا جا سکتا تھا تو اللہ اپنے محبوب پیغمبر یا صحابہ کو کوئی نہ کوئی ذریعہ عطا فرما دیتا، نہیں عطا فرمایا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ منہج دو ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کی تبلیغ کی محنت کے ایک منہج تو کیا ہے؟ علماء سے رابطہ، جیسے صحابہ کا اللہ کے محبوب پیغمبر سے رابطہ تھا، اور نمبر 2 افرادی محنت، ایک ایک کے پاس چل کر جانا، دروازوں پر پہنچنا اور انہیں پکڑ پکڑ کر اللہ کے دین کی طرف لے کر آنا۔ یہ وہی منہج ہے جو منہج نبوت تھا۔ آج ایک جماعت فقط تبلیغ والے وہ ہیں جو اس منہج نبوت پر اپنی محنت کر رہے ہیں، جس کا اثر اور صلہ کیا ہے کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری دنیا میں اللہ کے نبی کا کلمہ پہنچ چکا ہے۔ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ یہ اسی محنت کی وجہ سے پہنچا۔ ہر ایک اپنا حصہ ڈالتا چلا جا رہا ہے۔ آخری بات، ایک جماعت غالباً جنوبی پنجاب میں پیدل جماعت
بزرگان دین بھی تھے، بوڑھے بھی تھے اس کے اندر، لوگوں نے بڑا مارا۔ جیسے ہمارے یہاں جہلا کی بڑی کثرت ہے، اس دور میں مشرکین عرب تھے جو اس تبلیغی جماعتوں کی مخالفت، اللہ کے پیغمبر حضرات صحابہ کو مارنا، گھروں سے نکالنا، راستے میں رکاوٹیں ڈالنا، مختلف طریقوں سے انہیں مارنا پیٹنا۔ آج انہی کی نسل کے کچھ باقی لوگ موجود ہیں جو مشرکین کا طرز عمل اپنائے ہوئے ہیں، اور آج پیغمبر کے طرز عمل پہ چلنے والوں کے بستر اٹھا کے پھینکتے ہیں، مسجد سے باہر نکالتے ہیں، انہیں مارتے بھی ہیں، ان کی ٹانگیں بھی توڑتے ہیں، ان کے سر بھی پھاڑتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں ان لوگوں کی استقامت پر کہ یہ اسی دور نبوت کی یاد اور اسی منہج کو لے کر ٹانگیں بھی توڑوا رہے ہیں، کھوپڑیاں بھی توڑوا رہے ہیں، گھر بار لٹا رہے ہیں، لیکن پیغمبر کے دین کی شمع کو جلا رہے ہیں۔ جب تک اللہ چاہے گا جلتی رہے گی۔ تو بہرکیف اس جماعت پر بڑے حالات آئے، لوگوں نے نکال دیا، بارش بھی ہو گئی، کوئی صاحبان نہیں، یعنی آپ یوں سمجھ لیں مختصر یہ کہ انتہا ہو گئی ان پر مشقت کی اور پریشانی کی۔ انہی میں سے ایک بزرگ نے خواب دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام، خواب میں ان سے ملاقات ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام ممبر پر ہیں، وہ بزرگ سامنے بیٹھے ہیں، باقی جماعت والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، ہاں جی، الفاظ، ہاں جی، لگے ہوئے ہو، محنت کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جی یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے نبی، ہم محنت کر رہے ہیں، ہم لگے ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، محنت کرتے رہو، لگے رہو، میں بھی عنقریب آنے والا ہوں۔ یہ گزشتہ سال کا واقعہ، کارگزاری جو مرکز کے اندر بھی اس کی بات ہوئی تھی۔ تو بہرکیف یہ بڑا قیمتی محنت، بڑے قیمتی کام ہے۔ اللہ مجھے بھی حصہ ڈالنے کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی حصہ ڈالنے کی توفیق دے۔ تو ان سے ملیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے ملاقاتیں، اپنے دوست احباب کی ان سے ملاقاتیں، تاکہ ایک ماحول بنے، ان کی نصرت کریں کہ نصرت سے بھی اللہ دین کو بہت عام کرتا ہے اور دین کو پھیلا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کی ہر محنت کے اندر جڑنے کی، اس میں لگنے کی اور اس میں اچھے طریقے سے محنت کر کے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔